حقیقی مومن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، یہ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کے ایک بندے کے ذریعے اس کا اللہ سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، پھر اس کے خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ بھی خیر و شر جو بھی ہے ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ یقین اگر آپ کا آ گیا آخرت پر اور اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کا غم آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا ایک امتحان ہے ضرور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خوف اور غم سے نجات، مگر کیسے؟ دیکھیں، یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، کس چیز کا خوف اور کس کا غم۔ تو بات تو خیر خاصی طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اس کے یعنی یہ دونوں چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایمان کی دولت، یہاں بھی کسی کے پاس ایک غریب شخص ہے یا متوسط ہے اور اس کے پاس بہت سی دولت آ جائے یا اسباب پیدا ہو جائے تو ایک قسم کی بے فکری ہو جاتی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی نا۔ مکان لے سکتا ہے، گاڑی لے سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، جائیداد خرید سکتا ہے، یا جو بھی ہے، دولت کی میں نے بات کی نا، اور میں بات کروں ایمان کی دولت، تو وہ بھی یہی چیز ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں انسان پریشانی اس کا مقدر تو ہے، پریشانی اس کا مقدر ہے، لیکن انسان کے لیے پھر دو منازل ہیں، دنیا ہے اور آخرت ہے۔ دنیا کی فکر ہو، یعنی دنیا اس کی اگر منزل ہو تو پھر آخرت جو ہے اس کی یعنی آخرت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن میں لکھا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس نے دنیا کو منزل بنا لیا یا اس کو اہمیت دے دی تو یہ دنیا میں پریشان رہے گا، دنیا کے لیے پریشان ہوگا، کیونکہ اس کی مختلف پریشانیاں تو بہت ہوئیں۔ تو پریشانیاں جتنا بھی یہ دنیا میں الجھتا جائے گا تو اس کی پریشانیاں زیادہ ہوتی رہیں گی۔ اب پریشانی اگر آخرت کی ہو گئی، جو دوسری بات میں کر رہا تھا، اگر آخرت کی پریشانی ہو گئی تو پھر اس کو دنیا کی پریشانی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہماری مقرر کر دی ہے، اور ہماری وہ جو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں نا، وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعًا أَحْكَامِهِ، وہ دونوں ہیں۔ تو اس میں وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ ایک پھر یقین کی بات آ جاتی ہے۔ آخرت پر آپ کا یقین آ گیا، اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، تو دنیا کی پریشانی تو کم از کم نہیں ہوگی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، یا کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، تو جو بھی حالت ہوگی وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر لکھ دی ہے۔
اچھی ہے یا بری ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں نواب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، خوانین نواب یا ہے نا، تو اور کچھ بچے جو ہے غریب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، یہ تو پھر تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ایک بات دیکھیں، اس میں مختصر میں بات کروں کہ اگر یقین آ گیا کسی کو آخرت پر کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور انسان کو آخرت کی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، کسی کا اگر یہ یقین آ گیا تو اب اس آخرت اس کی پریشانی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت یعنی ایمان کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ایک خوف جو ہے لاحق رہتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ انسان کے دشمن اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نفس ہے اور شیطان ہے، نفس ہے اور شیطان ہے، یہ دشمن ہے ہمارے اندر بھی۔ پھر دنیا کے جو تقاضے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہیں، دنیا کے جو تقاضے ہیں یہ بھی لاحق ہیں۔ اور پھر اب مومن جو ہے، دیکھیں میں حقیقی مومن کی بات کر رہا ہوں، حقیقی مومن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، یہ اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کے ایک بندے کے ذریعے اس کا اللہ سے ایک رابطہ ہو جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، پھر اس کے خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ بھی خیر و شر جو بھی ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ یقین اگر آپ کا آ گیا آخرت پر اور اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کا غم آپ کو نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا ایک امتحان ہے، ضرور زندگی ایک امتحان ہے، تمہیں اچھا عمل کرنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم نے اچھی پرفارمنس دینی ہے زندگی میں، حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں تم نے پرفارم کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ اب وہ تو پھر ساری زندگی کی بات ہے کہ آپ کیا رویہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے خیال کے مطابق آپ کے عمل جو ہیں دیکھیں اس میں مختصر بات یہ ہے کہ آپ کا عمل اچھا اس وقت ہوگا جب آپ کا یقین ہو آخرت پر اور منزل ہو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہو، پھر اللہ کی رضا یعنی تقوی، احتیاط سے پھر آپ زندگی گزاریں گے۔ آپ کو اللہ کی رضا کا لالچ ہوگا اور اللہ کی ناراضگی سے خوف ہوگا۔ گناہ جو ہے، گناہ کا مطلب وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی، آپ نے ہاتھ اس کو اڑا لیا، کوئی اس کی آپ کی مکھی بیٹھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور مومن جو ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ بہت بڑا بوجھ اس کے سر پہ پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، پھر معافی تلافی جو بھی ہے وہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ خوف اور غم سے نجات سے میری اس وقت مراد یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ٹینشن ختم ہو جائے، مختصر۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے پریشان ہوں گے، ٹینشن آپ آخرت کی لے لیں گے، اللہ کی رضا آپ کے لیے اہمیت، یا ناراضگی یا رضا آپ کے لیے اہمیت بن جائے گی، تو پھر دنیا کا خوف نکل جائے گا، حالات جیسے بھی ہوں کوئی بات نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین حالات میں زندگی گزاری کہ نہیں، اس کا تو ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے کہ ان کے گھر کے حالات تھے، تو لیکن انہوں نے گزار دی۔ تو ٹینشن، مختصر بات یہ ہے کہ ٹینشن اگر آپ فری ہونا چاہتے ہیں دنیا کے بارے میں تو آپ کو ایک اور پریشانی یا ٹینشن لینی پڑے گی، اور وہ آخرت کی ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ کا جو بھی یقین ہے اس کے مطابق آپ کا عمل ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، اور لیکن ہے مضبوط بات۔ ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دے رہا ہے اس وقت۔
آپ کا یقین اگر آخرت پر آ گیا اور اللہ آپ کی منزل آ گئی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے کام میرے حوالے کر دو، میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یقین کرو اور کہہ دو اپنے عمل سے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی پہلے ہی اس کا آپ جملہ دیکھیں نا، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی، نعم الوکیل، بہت اچھا کارساز ہے، نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم